جب سے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی خبر آئی ہے، پاکستان اور امریکہ دونوں سرکاری طور پر جاری کی جانے والی اطلاعات میں رد و بدل کر رہے ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے ڈاکٹر جوزف کیمبل کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا مگر امریکی سرکاری موقف کئی تبدیلیوں سے گزر چکا ہے۔ متضاد معلومات وقتاً فوقتاً فراہم کی گئیں، مثلاً اسے کہاں گولی لگی یہ ابھی تک کوئی صحیح طرح سے نہیں بتا سکا۔ شروع میں تو یہ بھی کہا گیا کہ بن لادن اپنی بیوی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا تھا، مگر بعد میں یہ بیان بھی تبدیل کر لیا گیا۔ شروع میں ہمیشہ ایسی معلومات آتی ہیں جو سننے والوں کے لیے پرکشش اور دلچسپ ہوتی ہیں، مگر جیسے جیسے مزید معلومات ملتی ہے شروع کی خبریں بڑھی چڑھی یا مکمل غلط معلوم ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر جوزف کیمبل ایک انٹرنیٹ بلاگ بھی چلاتے ہیں۔ میڈیا متھ الرٹ نامی ان کا بلاگ بڑی بڑی خبروں کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسیکا لنچ کی بہادری کی جو داستان پینٹاگون نے شروع میں سنائی تھی، جیسے جیسے وقت آگے گیا غلط ثابت ہوئی۔ سن 2003 میں مارچ کی 23 تاریخ کو جیسیکا لنچ کو امریکی فوج کے ایک کانوائے پر حملے میں عراق میں یرغمال بنایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا صرف امریکہ میں ہی نہیں ہوتا بلکہ ساری دنیا کی خبروں کو ہمیں وہاں کے کلچرل آرٹی فیکٹ یعنی ثقافتی نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ خبریں ہمیشہ اس ماحول اور ثقافت سے اپنی شکل حاصل کرتی ہیں جس میں انہیں سنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میڈیا کسی بھی فرد یا حلقے کے لیے خفیہ طور پر کام کر رہا ہے، بلکہ خبریں سنانے والا میڈیا بھی کسی ثقافت اور نظریے کی پیداوار ہے۔ یہ اپنے آپ کو انہی توقعات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے جو وہاں عام ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والے اس آپریشن کو جو چیز رپورٹنگ کے حوالے سے اور زیادہ خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس میں دو خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیز یعنی CIA اور ISI کا کردار۔ میرے خیال میں اس قسم کے خفیہ آپریشن کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ بہت دور اندھیرے میں ہوا اور اس قسم کی کارروائیاں کامیاب بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں بتائی جاتی۔ صحافی ذہنیت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی تفصیلات عام کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک صحافی اپنے مقاصد کے لحاظ سے ان لوگوں کا سب سے بڑا حریف ہوتا ہے جو حکومتی سطح پر ایسی کارروائیوں کا منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان دونوں کے موقف میں ایک چیز حیرت انگیز اور توجہ طلب ہے، اور وہ یہ کہ امریکی کمانڈوز اترنے کے بعد 40 منٹ سے زیادہ تک کارروائی کرتے رہے اور وہاں فائرنگ اور دھماکے بھی ہوتے رہے، مگر پاکستان کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، حالانکہ یہ سب کچھ ایک فوجی علاقے سے قریب ہو رہا تھا۔ بتائی جانے والی صورتحال کہ 40 منٹ تک گولیاں چلتی رہیں، نہ صرف یہ بلکہ ایک ہیلی کاپٹر بھی گر گیا، یہ تمام تفصیلات تو یہی سوال کھڑا کرتی ہیں کہ پاکستانی سیکیورٹی حکام اس تمام وقت کیا کر رہے تھے۔ آخر یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ صرف 2-4 گولیاں چلی ہوں، یہاں طویل دورانیے تک فائرنگ ہوئی اور یہ سب کچھ ایک خوشحال علاقے میں آبادی کے درمیان ہو رہا تھا۔ تو پولیس یا سیکیورٹی کا مداخلت نہ کرنا، یہ تمام وہ سوالات ہیں جو جلد اٹھائے جائیں گے اور امید ہے کہ ان کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے آپ کو کئی سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور حقائق سامنے آنے کے بعد تاریخ کو دوبارہ سے لکھے جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عبدالعزیز خان، اردو VOA، واشنگٹن۔